السلام علیکم دوستو، تھرڈ آئی کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ گہری نیند میں ہوں اور اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کے چاہنے کے باوجود جسم کو آپ حرکت نہ دے پائیں، سانس لینے میں دقت محسوس کریں، آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے آپ کے جسم کو کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے رسیوں سے جکڑ لیا ہو؟ یقیناً اس حالت سے آپ میں سے بیشتر ساتھی زندگی میں کبھی نہ کبھی گزرے ہوں گے۔ میرے اپنے ساتھ یہ 2 دفعہ وقت بیت چکا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی طاقت نے بے قوت کر دیا ہو۔ دماغ جسم کو پیغام بھی دے تب بھی حرکت نہیں دے پاتے۔ کمرے کی فضا میں بوجھل پن ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، سانس میں دقت ہوتی ہے۔ اکثر تو چاہنے کے باوجود قرآن آیات بھی منہ سے ادا نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس کیفیت کے بارے میں سائنس اور مذہب کے منفرد نظریات ہیں۔ چونکہ سائنس جنات پر یقین نہیں رکھتی اور مٹیریلسٹک ایویڈنس ڈھونڈتی ہے، سائنسی زبان میں اس کیفیت کو سلیپنگ پیرالائز کہا جاتا ہے۔ ایسی نفسیاتی ایب نارمل کنڈیشن جس میں دماغ سگنل بھیجتا ہو مگر جسم کے اعضاء تک وہ پیغام نہ پہنچتے ہوں، مگر دماغ سب چیز آبزرو کر رہا ہو۔ جبکہ اس کیفیت سے گزرنے والوں نے صاف بتایا کہ انہیں سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اور کسی وجود کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، مگر سائنس مزید کوئی کلیریفیکیشن نہیں دے سکے سوائے اسے مائنر نیورولوجیکل ڈس آرڈر قرار دینے کے۔ سائنسی طور پر صرف ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے جس کے تحت یہ نیورولوجیکل ایکٹیویٹیز میں ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اس مفروضے میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں، جیسا کہ ڈسٹربنس کیا ہے، کس حد تک ڈینجرس ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، صرف نیند کے دوران ہی کیوں ہوتی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب دینے سے سائنس قاصر ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں خود 2 دفعہ اس کیفیت سے گزر چکا ہوں، تو کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جسم اور روح کو جدا کر دیا گیا ہو، صرف آپ کی سانسیں چل رہی ہوں۔ ایک سائیکولوجیکل تحقیق کے مطابق انسان نیند کے دوران مختلف سلیپنگ لیول سے گزرتا ہے۔ اس میں سے ایک کیفیت REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ کہلاتی ہے، جس میں دماغ پوری توجہ خواب میں لگا دیتا ہے اور آپ کا شعور خاص حد تک سو جاتا ہے اور لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دماغ جسم میں نیورونز کی موومنٹ کو بھی سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے پیغامات جسمانی اعضاء تک فوری نہیں پہنچ پاتے۔ اس کا مقصد اس کیفیت میں جسم کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سچویشن میں کوئی انسان جاگ جائے تو اسے سلیپنگ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خوابی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے جسم کی نیورونز سلو ہوتے ہیں، تو چاہتے ہوئے بھی دماغ کے حکم کے باوجود جسم حرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ نیورولوجیکل ایکٹیویٹیز میں نیورون کا ہی کام پیغام رسانی ہے، اسی کے ذریعے دماغ جسم پر کمانڈ کرتا ہے۔ مگر یہ بھی مفروضہ ہے کیونکہ اس تحقیق میں میڈیسن کے ذریعے مرضی سے ایک شخص کو سلیپنگ پیرالائز کروا کر ان علامات کو نوٹ کیا گیا تھا۔ اصل حالت میں اصلی وجہ سائنس کو ابھی تک معلوم نہیں، کیونکہ دی گئی میڈیسن کی وجہ سے نیورون سلو کر کے سلیپنگ پیرالائز آرٹیفیشلی طور پر کیا گیا تھا۔ اب جانتے ہیں اسلام میں اس کیفیت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بنی آدم کے ساتھ رہنے والی دوسری طاقتور مخلوق جنات ہے، مگر ان کا کوئی وجود نہیں، بس ایک انرجی کی صورت میں موجود ہیں اور ہم انہیں صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بھی کئی اقوام و اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو نیک سیرت ہیں جو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر کچھ گندے اور شیطانی ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب انسان کو نقصان پہنچائیں یا شرارت کر کے تنگ کریں۔ انہی میں سے ایک جن کی قسم کا نام کابوس ہے، اور یہی وہ قسم ہے
جو آپ کی نیند کے دوران حملہ آور ہو کر آپ کو تنگ کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ ناپاکی کی حالت میں سو جائیں۔ اگر نیند کی حالت میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، آپ کا جسم حرکت نہیں کر پا رہا اور سینے پر بوجھ ہے، تو سمجھ جائیں قابوس جنات میں سے کسی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ شرارتی ہوتے ہیں اور انہیں انسان کو پریشان کر کے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ قابوس جنات کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ سینے پر حاوی ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ آپ کا دم گھوٹنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے اعصاب پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بے سدھ ہوتے جاتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کر پاتے ہیں، اس کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو درکار ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، جیسے کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ جنات تمہارے جسموں میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ باوضو ہو کر یعنی پاکیزہ ہو کر سوئیں، چادر یا بستر کو جھاڑ کر سوئیں تاکہ کوئی مخلوق بیٹھی ہے تو وہ وہاں سے ہٹ جائے، اور آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر پھونک کر سوئیں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔